کیوں وسوسے ستا رہے ہیں تمہیں؟ کیوں خود کو اتنی مشکل میں ڈالتے ہو؟ جب تمہارا پروردگار تمہیں کہہ رہا ہے تو بے خوف ہو جاؤ۔ جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے وہ تمہیں بچا لے گا، مشکلات سے نکال لے گا، تو کس میں اتنی جرأت کہ اس کے راستے میں کھڑا ہو سکے؟ کسی اشارے کے انتظار میں ہونا، مطمئن ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہیں جلد کوئی خوشی دینے والا ہے۔ یہ خاص نشانی ظاہر ہونے لگے تو سمجھ لو، دیکھو مایوس مت ہونا، قبولیت کی گھڑی اب زیادہ دور نہیں ہے، تم دیکھو گے اللہ پاک خفیہ وسیلوں سے تمہاری چاہت تم تک پہنچائے گا۔ اگر تم صبر کر رہے ہو تو یقیناً اللہ بھی نیتوں کو دیکھ رہا ہے۔ تم یہاں رو رہے ہو اور وہاں اللہ تمہیں دیکھ کر مسکرا رہا ہے، کیونکہ وہ جانتا ہے تمہیں وہی ملے گا جو تم نے تہجد کی دعاؤں میں مانگ رکھا ہے۔ اللہ تمہیں اتنا نوازے گا تم ماضی کے دکھ بھول جاؤ گے۔ ذرا انتظار کرو، تمہاری دعا اور تمہارا صبر ضائع نہیں جائے گا۔ تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، وہ جلد ہی تمہاری کہانی مکمل کر دے گا، اور اللہ تمہیں لڑکھڑاتا ہوا دیکھ تو رہا ہے، مگر یقین رکھو کبھی تمہیں گرنے نہیں دے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے کہ ڈرو نہیں اور نہ غم کرو، ہم یقیناً تمہیں بچانے آ رہے ہیں۔ اس نے تمہیں اتنے قریب کر لیا ہے کہ اس سے بات کرتے تمہاری آنکھیں بھیگ جاتی ہیں۔ ہر وقت اسے راضی کرنے کی کوشش میں ہو۔ کیا وہ تمہیں ادھورا چھوڑ دے گا؟ عنقریب وہ تمہیں اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ کتنا سکون ہے نا، کتنا خوبصورت دلاسا ہے نا۔ جانتے ہو تمہارے دل میں اور لبوں پر یہ خاموشی ہے، یہی ادائیں تمہارے رب کو بہت پسند ہیں، اور یہی تمہارے ساتویں آسمان سے کن لے کر آئیں گی۔ بس تم یقین رکھو، اور اللہ تب تم تک معجزے لاتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے ہو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی دسترس سے باہر تو کچھ بھی نہیں۔ اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ ایک دن دیکھنا تم خود مسکراتے ہوئے کہو گے کہ اللہ نے میری دعا ایسے قبول کی ہے کہ میں نے کبھی سوچا نہ تھا۔ تم کہو گے کہ اللہ نے معجزہ کر دیا ہے جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا، اور دیکھنا کہ یہ کہتے ہوئے تمہاری آنکھیں نم ہوں گی، اور تمہارا دل جو اتنا سفر کرتے کرتے تھک چکا تھا اب اطمینان میں ہوگا۔ تم کیوں بے یقین ہوتے ہو؟ آپ نے کسی انسان سے نہیں بلکہ بادشاہوں کے بادشاہ سے مانگا ہے، جس کے خزانوں میں کہیں کوئی کمی نہیں۔ یقین رکھو وہ عطا کرے گا، کیونکہ وہی عطا کر سکتا ہے۔ کیا تم جانتے ہو اور اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے، اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین جب ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا، تو بتاؤ پھر کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو اس پر؟ کیا پتہ
اللہ نے تمہاری من پسند چیز صرف آزمائش کے لیے تم سے دور کی ہو۔ اللہ کہہ رہا ہے، دیکھو پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، ہمیشہ ہوں، ہر حال میں ہوں۔ تم پریشان ہو، تم تکلیف میں ہو تو لوگوں کی باتوں سے حوصلہ ہار رہے ہو۔ میں سب دیکھ رہا ہوں، میں سب سن رہا ہوں۔ دیکھو پریشان مت ہونا، مجھ پہ یقین رکھنا، میں تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ کو پکارتے ہیں تو وہ ان کے دلوں کو ٹھنڈا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، اسباب وہ خود بناتا ہے، اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے۔ وہ تمہیں دعا کی توفیق اور صبر کا حوصلہ تبھی دیتا ہے جب وہ تم سے راضی ہوتا ہے۔ آزمائش انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر بھی وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں، اور اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہی کو مشکلات کے راستے پر ڈالتا ہے تاکہ بعد میں انہی آنسوں اور اسی تڑپتے ہوئے دل کو سکون بن سکے۔ اور کچھ لوگوں کو اللہ موسیٰ کی طرح لاڈلا رکھتا ہے، انہیں تکلیف دیتا ہے، آزماتا ہے، انتظار کرواتا ہے، لیکن پھر ان کے لیے سمندر سے راستہ نکالتا ہے، انہیں فرعون جیسوں سے محفوظ رکھتا ہے، انہیں پاکیزہ ہمسفر عطا کرتا ہے اور ان کے ذکر کو امر کرتا ہے۔ کس نے کہا لاڈلوں کو تکلیف نہیں ملتی؟ انہیں تو فرعون جیسوں سے لڑنا پڑتا ہے۔ تکلیفیں تو سب کو ملتی ہیں، مگر اس کے حصے میں زیادہ آتی ہیں جو محبوب ہوتا ہے۔ یاد رکھو جو رات کے بعد صبح اور گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے۔ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عزت دے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اور اگر ذلیل کر دے تو ساری عزتیں حق، جو اگر نصیب کرے تو دو پہاڑوں کے بیچ رکھا ہوا تم تک پہنچا دے، اور نہ کرے تو دو اونٹوں کے درمیان سے واپس موڑ لے۔ تمام حمد و ثنا صرف اس کی ذات کو زیبا ہے جو نافرمانوں سے بھی کہتا ہے کہ مجھے شرم آتی ہے اگر ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی موڑ دو۔ میں نے بھی نہ دیا تو کون دے گا؟ اور شکر ہے اس رب کا جو صرف کھلاتا نہیں بلکہ بہت اچھا کھلاتا ہے، پہناتا نہیں بلکہ بہت اچھا پہناتا ہے، جس نے مہربانی کرنا خود پر لازم کر لیا اور عرش پر تحریر کر دیا کہ میری رحمت میرے غضب پر حاوی ہے، تو تمہاری ہر خواہش پر ان کا حکم فرما دیتا ہے، اور پھر دیکھنا اللہ اپنے سارے معجزے تمہارے ساتھ کھڑے کر دے گا اور تم بھول جاؤ گے آزمائش کا دکھ۔ تمہارے صبر کا صلہ تمہاری خواہش کی قبولیت سے ملے گا۔ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کر دو، اور جانتے ہو کہ تمہارا بے چین ہو جانا بے وجہ نہیں۔ اللہ جلد وہ خوشی نصیب کرے گا جس کے انتظار میں اس انتظار کے بعد تمہاری دعاؤں کو ہی تمہارے نصیب کا حصہ بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کو تمہارے غم کا احساس ہے، اللہ کو تمہاری انکہی بات کا علم ہے، اللہ تمہارے ہر ادھورے خواب سے باخبر ہے۔ وہ درد بھی پڑے اپنے بندوں کو یونہی نہیں چھوڑتا
وہ بس ان ٹوٹے دلوں کو سجدوں میں لگا دیتا ہے اور ان روتی آنکھوں کا سکون دعاؤں میں لکھ دیتا ہے۔ اور جو دل سجدوں میں کن کے منتظر رہتے ہوں، ان کے لیے خدا کی محبت مثالی ہوتی ہے۔